نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے قلوب کے اوپر سب سے پہلے کلمے والی محنت فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے قلوب کے اوپر سب سے پہلے ایمان اور یقین کی محنت فرمائی، اور سارے انسانوں کے دل میں کلمے والا یقین پیدا فرمایا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اللہ کا غیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کلمے والا یقین ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو بھائیو دوستو، اس کائنات کے خالق بھی اللہ پاک ہیں، مالک بھی اللہ پاک ہیں، اور رازق بھی اللہ پاک ہیں۔ انسان کے رزق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے انسان دن رات پریشان رہتا ہے اور سرگرداں رہتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہی رزق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور اپنی ساری کی ساری توانائی روزی کے حصول پر لگانے سے دریغ نہیں کرتا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے رزق کے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک عمومی طریقہ رکھا جو کہ مسلمانوں کے لیے بھی مشترک ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی مشترک ہے۔ مسلمان بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور غیر مسلم جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا غیر مسلم کہتے ہیں، یا وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یا اللہ کے نہ ماننے والے ملحد ہیں، وہ سب کے سب اس راستے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ راستہ ہے وسائل کا راستہ، وہ راستہ ہے اسباب کا راستہ۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی پالنا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی پالنا ہے، اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی پالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھی رب ہیں، مومنوں کے بھی رب ہیں، اور غیر مسلموں کے رب بھی رب ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، رسول کو مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا دروازہ ان پر بھی بند نہیں کیا، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے یہ فضل اور احسان فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو اسباب کے علاوہ اور راستے بھی عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک راستہ جو مسلمانوں کو عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل والا راستہ عطا فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث کی کتب میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی اور منہ پھیر لیا، یعنی میں فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا، وسائل کی کمی کا شکار ہو گیا، بھوک کا شکار ہو گیا، تنگی کا شکار ہو گیا، ضروریات زندگی میرے اوپر کم ہو گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے، تو اس سے کیوں غافل ہو گیا؟ اس کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ وہ تسبیح جس کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ ساری کی ساری مخلوق کو روزی دیتے ہیں، اور جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو فرشتوں کی نماز ہے، اور اللہ کی مخلوق کی بھی تسبیح ہے کہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق اللہ کو ان ناموں سے یاد کرتی ہے، تو اس سے کیوں غافل ہو گیا؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جب صبح صادق ہوا کرے، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے،
تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا کر۔ یہ الفاظ ذرا غور سے سن لیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ صبح کی نماز کے وقت، یعنی جب صبح کی نماز کا وقت ہو جائے تو 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کر۔ جب اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نصیحت سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دنیا ذلیل ہو کر تیرے پاس آئے گی۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر کچھ عرصہ وہ عمل کرتا رہا، اور پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ مجھے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یعنی اللہ تعالی شانہ نے اسے اتنی دولت دے دی کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ تو بھائیو دوستو، یہ ایمان اور عمل کا راستہ اور یہ اعمال والا راستہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو عطا نہیں فرمایا، یہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی سن لیں، مسلمانوں کی روزی کا اگلا راستہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالی شان اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، جس کے لیے آج ساری دنیا پریشان ہے، دن رات محنت میں لگی ہوئی ہے، وہ نماز کا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نماز کی برکت سے اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام نمازی کو یہ ملے گا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تیسرا انعام یہ ملے گا کہ نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ملے گا۔ چوتھا انعام پلسرات کے اوپر سے بجلی کی طرح گزرے گا، اور 5واں انعام بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ 5 انعام اللہ رب العزت نماز کے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ ان میں پہلا انعام ہی روزی کی تنگی کا دور ہونا ہے۔ یہ مسلمان کی روزی کا اسباب کے علاوہ ایک اور راستہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اب اگلی بات سنیے، یعنی تیسرا راستہ جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ تقوی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق میں سے، ہر مشکل میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو دوستو، یہ تقوی کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ اللہ پاک اس کی برکت سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اس بات سے ڈرنا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس بات سے ڈر کر اللہ کے سامنے گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور چوتھا راستہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، وہ تقوی کا راستہ ہے اور استغفار کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ ہر مشکل میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور استغفار والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ استغفار کریں گے اللہ پاک ان کو مال عطا فرمائیں گے، اللہ پاک انہیں بیٹے عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کو باغات عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو نہریں عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو ہے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ندامت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو استغفار کا راستہ رزق کے بڑھانے کا راستہ ہے۔ استغفار اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ شانہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے گی۔ تو استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی قوم کے اوپر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتی رہے گی۔ تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، میں کہ جب کوئی جو ہے بدکار شخص
اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چراغاں ہوتا ہے کہ آج میرے روٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے سلوک کر لی۔ تو روزی کی تنگی دور کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل والی زندگی کے اوپر کیا ہے۔ جو ایمان اور اعمال والی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیو دوستو، اس کے ساتھ جو ایک اور راستہ اللہ رب العزت نے مومن کو عطا فرمایا، مسلمانوں کو عطا فرمایا، وہ صدقہ کا راستہ ہے اور خیرات کا راستہ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے گا، اس دنیا میں اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ مثلا ایک شخص اگر 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو دنیا میں 10 لاکھ روپیہ اللہ پاک اسے عطا فرمائیں گے، اور 70 لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور قیامت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس روپے پیسے نہیں صدقہ کرنے کے لیے تو وہ دوسروں کو پانی پلا دے، پانی نہیں پلا سکتا اچھا کلام کر دے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بھائی دوستو، صدقہ کا اہتمام کرنا، اور روزی اللہ پاک ایسے رزاق ہیں، ایسے روزی پہنچانے والے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، یعنی بچے کی ولادت کا وقت آ گیا اور انہیں تکلیف شروع ہو گئی، تو وہ اس حالت میں روشنی آگ کی تلاش میں نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف انہیں کروایا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو جا کر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا اور اسے دعوت دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میری بیوی کا کیا بنے گا، اس کی روزی کا کیا بنے گا، اس کی ضروریات کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والے ہیں، فرمائے کہ موسیٰ پتھر کے اوپر عصا مارو۔ پتھر پہ عصا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس پہ عصا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اور پھر عصا مارا، اس کے اندر سے پتھر ٹوٹا اور اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا اور وہ اسے کھا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ شانہ کی جو مجھے پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا اور یہاں پہ بھی مجھے روزی دے رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو پتھر کے اندر بھی روزی کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ جو پرندے صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں اور اپنی روزی ساتھ اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، مفہوم جس کا یہ ہے کہ میری کتنی مخلوق ایسی ہے جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتی، اللہ اس کو بھی روزی دیتے ہیں، اللہ تمہیں بھی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ ان کے رہنے کی جگہ جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو وہاں روزی بھی پہنچا دیتے ہیں۔ بھائیو دوستو، روزی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی موت سے حفاظت کرتی ہے، یعنی روزی جو ہے انسان کی موت سے حفاظت کرتی ہے۔ جب تک کوئی اپنے حصے کی روزی کھا نہیں لیتا، اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو ساری مخلوق کے رازق اللہ پاک ہیں۔ بھائیو دوستو، یہ سورج جو ہے زمین سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اس کے اندر ایٹم بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، اور ایک ایک شعلہ ہزاروں میل لمبا اس کے اندر اٹھ رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم گھر میں چولہا جلاتے ہیں، چولہا جلنے سے لکڑیاں ختم ہوتی ہیں، چولہا بند ہو جاتا ہے۔ گیس کا سلنڈر لاتے ہیں، سلنڈر ختم ہوا، چولہا بند ہو گیا۔ تو وہ اللہ کا چراغ جس کو اللہ نے فرمایا یہ میرا چراغ ہے، وہ کروڑوں سالوں سے جو ہے آسمانوں کے اوپر اس کے اندر ایندھن جل رہا ہے، اس کی ایندھن کی ضروریات کون پوری فرما رہا ہے؟ اس کو آگ کون مہیا کر رہا ہے؟ اس کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں ایٹم بموں کے، ان کے لیے کون جو ہے ایندھن مہیا کر رہا ہے؟ تو بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کے خالق ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے رازق ہیں۔ سورج کی ضرورتیں پوری کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
جنگلوں میں پرند چرند اور درند جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتی، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتے ہیں۔ خشکی سے زیادہ 3 حصے پانی ہے، اور پانی کے اندر خشکی سے زیادہ مخلوقات اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ان سب کو پانی کے اندر روزی پہنچا دیتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، رازق اللہ پاک کی ذات ہے، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ ہمارے دل کا یہ یقین بن جائے، کیونکہ یقین بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اسباب پہ یقین بنا لیا اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہ بنایا، اللہ کی ذات کو نہ مانا، اور اللہ کو اپنا خالق، اپنا مالک اور اپنا رازق نہ مانا، تو بھائیو دوستو، موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہوگا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے۔ جس نے یہ یقین بنایا ہوگا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، اللہ ہی مجھے روزی دیتا ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جس نے اسباب پہ یقین بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے دکان روزی دیتی ہے، مجھے نوکری سے روزی ملتی ہے، مجھے کاروبار سے روزی ملتی ہے، میں کام کاج دھندا کرتا ہوں اس سے مجھے روزی ملتی ہے، اگر میں کام دھندا نہیں کروں گا اللہ مجھے روزی نہیں دے گا، اللہ کے اوپر یقین نہ بنایا، تو اس سے جب پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے۔ تو بھائیو دوستو، اسباب کے اوپر یقین رکھنا کفر ہے، اسباب کو اپنا رب مان لینا کفر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سبب جو ہے وہ رب نہیں ہوتا، سبب جو ہے وہ رب نہیں ہوتا، رب اللہ کی ذات ہے، اور سبب کو سبب کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ تو اسباب کا انکار کر دینا یہ جہالت ہے، اور اسباب کے اوپر یقین رکھنا یہ کفر ہے۔ ہم نے محنت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم رزق کو تلاش کرو، میرے فضل کو تلاش کرو، روزی کی تلاش اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے، لیکن روزی دینے والے اللہ کی ذات ہیں۔ دکان کو رب نہیں سمجھنا، نوکری کو رب نہیں سمجھنا۔ اسی لیے حکم ہوا کہ جب جمعہ کا وقت آ جائے تو اپنے کاروبار اور تجارت کو بند کر دو اور مسجد کی طرف چلے جاؤ، اور پھر نماز پڑھو، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو، اور اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بھائیو دوستو، ہماری اولین ترجیح اللہ کی ذات ہے، ہماری اولین ترجیح اللہ کی ذات ہے۔ جسے اللہ ملے اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملے اسے کچھ نہ ملا۔ تو اللہ ہمیں مل جائیں، اس کے لیے جو ایمان اور عمل کی محنت ہے، اس کے لیے ہم نے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، دین کا علم بھی سیکھنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہر انسان سے اچھا سلوک کرنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں سے سلوک کیا ویسے سلوک کرنا ہے، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور خود بھی دین پہ چلنا، دوسروں کو بھی دین پہ چلنے کی دعوت دینا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو بھائیو دوستو، یعنی اس ایمان اور عمل کی محنت کرتے کرتے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اللہ اس کی کھیتی میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اس کو کچھ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا مقصد، اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ غموں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اسے دنیا ملتی نہیں جتنا اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اور جو آخرت کو اپنا مقصد اور اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ تو بھائیو دوستو، رازق اللہ کی ذات ہیں، ہم اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے اور اپنی زیادہ تگ و دو سے اپنی تکلیف میں تو اضافہ کر سکتے ہیں،
اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے. رزق جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. جائز کوشش کرنی ہے، جائز محنت کرنی ہے، لیکن اس میں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نیت ارادہ کر لیں کہ ہم موت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، خود دین پہ چلنا اور سارے عالم کے انسانوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پہنچانا، یہ میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے سب نیت ارادہ کر لیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آخر میں یہ درخواست ہے کہ جو چینل الاسلام چینل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے مبارک دین کو سارے عالم میں عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں. چینل کے نیچے سرخ رنگ کا بٹن ہے، اس کو دبائیں گے تو یہ چینل سبسکرائب ہو جائے گا. اس کے اوپر آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا، یہ فری سبسکرپشن ہے. جب آپ بٹن دبائیں گے تو گھنٹی کا نشان آئے گا اور ایک گھنٹی کے ساتھ آل لکھا ہوگا، تو اس کو بھی دبا دیجئے. جب اس کو دبائیں گے تو ہماری طرف سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی وہ فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ بلغوا انی لو آیا، اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی آتی ہے، اگر تمہیں دین کا ایک لفظ بھی آتا ہے، وہ بھی دوسروں تک پہنچا دو. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات آپ دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور یہ سلسلہ ہو سکتا ہے صدیوں سالوں تک جاری رہے، آگے سے آگے چلتا رہے، اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبروں میں ہوں گے، اور پیچھے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیلتا رہے گا، لوگ دین پہ چلتے رہیں گے، اور ہمیں جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں یعنی وہ نیکیاں پہنچتی رہیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ دائی کا نامہ اعمال قیامت تک بند نہیں ہوگا. جس نے کوئی سبیل بنائی، جب تک وہ سبیل لوگ پانی پیتے رہیں گے سبیل سے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. جب سبیل ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا. لیکن بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دین کی محنت فرمائی. آج 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، لوگ دین پر چل رہے، اسلام پر چل رہے، اور ان سب اعمال کا ثواب صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کو پہنچ رہا، کیونکہ انہوں نے دین کی بنیاد رکھی. آج یہ دین ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو آگے پہنچائیں گے تو قیامت تک ہمارا نامہ اعمال بھی کھلا رہے گا. تو اسی کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کومنٹس میں آپ اپنے کومنٹس بھی لکھ دیجیے گا. کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو وہ بھی لکھ سکتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا دعا کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.